اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وظائف اینڈ حکمت میں معزز خواتین حضرات آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ امید ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آپ خیریت سے ہوں گے، جہاں رہیں خوش رہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جو بھی آپ کی دلی مراد ہے اللہ تعالیٰ پوری فرمائے۔ معزز ناظرین، جو بھی وظیفہ کریں اس سے پہلے یہ نیت باندھ لیں کہ یہ وظیفہ صرف میں نے اللہ کی رضا کے لیے کرنا ہے، اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے کرنا ہے، باقی اس سے میرا کوئی سروکار نہیں ہے۔ اگر آپ یہ وظیفہ کریں کہ میں اس وظیفے کے ذریعے اتنے پیسے لے لوں، اتنی گاڑیاں میرے پاس آ جائیں، اتنی جائیداد آ جائے، تو قطعاً آپ بھی کامیاب نہیں ہوں گے۔ ہاں، اس طرح آپ کامیاب ہو سکتے ہیں کہ جب یہ وظیفہ کر لیں اس وظیفے کے بعد آپ اللہ تعالیٰ کے ہاں دعا فرمائیں اور اس دعا میں یہ پکاریں کہ یا اللہ، جو میں نے یہ وظیفہ کیا ہے اس وظیفے کے بدلے میری یہ حاجت ہے، یا اللہ عز و جل پوری فرما دے۔ جو بھی آپ کی جائز حاجت ہوگی انشاءاللہ عز و جل اللہ تعالیٰ پوری فرمائیں گے، جب آپ کا یقین کامل ہوگا، ایمان پختہ ہوگا۔ تو چلتے ہیں آج کے وظیفے کی طرف۔ وظیفہ شروع کرنے سے پہلے جو حضرات چینل پر نہیں ہیں وہ چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بل نوٹیفیکیشن آن کر لیں تاکہ آنے والی وظائف کی ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ جزاکم اللہ۔ معزز ناظرین، قرآن مجید کا 30واں پارہ اور اس میں ایک چھوٹی سی سورۃ الکوثر، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، اس کا وظیفہ میں آج آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ انشاءاللہ عز و جل اگر آپ صدق دل سے یہ وظیفہ کریں گے تو انشاءاللہ آپ کی ہر جائز حاجت اللہ تعالیٰ پوری فرمائیں گے۔ معزز ناظرین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جمعے کے دن ایک ایسی گھڑی ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس میں اپنے بندے کی ضرور دعا قبول فرماتے ہیں، اور علماء اکرام نے لکھا ہے وہ گھڑی عصر کی نماز کے بعد ہے کہ جمعے کے دن عصر کی نماز کے بعد جو شخص بھی دعا کرے گا تو اللہ تعالیٰ عز و جل اس دعا کو قبول فرمائیں گے۔ بعض حضرات نے لکھا ہے کہ جمعے کا جو امام صاحب خطبہ دیتے ہیں، خطیب جو خطبہ دیتا ہے، اس کے درمیان، دونوں خطبے کے درمیان جو بیٹھا جاتا ہے اس میں اگر کوئی دعا کرے گا تو اللہ تعالیٰ قبول فرمائیں گے۔ مختلف علماء اکرام نے جگہ لکھی ہیں، لیکن جو سب سے جس پر سب سے زیادہ بحث ہوئی ہے، جس سے سب سے زیادہ اہم قرار دیا ہے دعا کے لیے، وہ عصر کی نماز کے بعد ہے۔ معزز ناظرین، آپ نے کرنا ایسا ہے کہ جمعے کے دن عصر کی نماز کے بعد جب آپ عصر کی نماز ادا کر لیں، اس کے بعد کوئی نوافل وغیرہ نہیں ہوتے ہیں، تو آپ نے وہیں بیٹھے بیٹھے سورۃ الکوثر 121 مرتبہ پڑھنی ہے۔ اول و آخر تین مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے، اور اس کے بعد آپ نے اللہ تعالیٰ کے ہاں گڑ گڑا کر رو کر دعا کرنی ہے کہ یا اللہ، یہ جو میں نے آپ کا کلام الہی پڑھا، اس کے صدقے میری جو بھی جائز حاجات ہیں یا اللہ عز و جل میری پوری فرما دے۔ اگر آپ پر قرض ہے، اگر آپ کا رزق ہے اس میں برکت نہیں ہے، اگر آپ کی جاب نہیں ہے، اگر آپ کی بیٹی کا رشتہ نہیں آتا ہے، اگر آپ کا خود رشتہ نہیں آتا ہے، دنیا کا کوئی بھی مسائل ہے، اگر کوئی رشتہ دار آپ کا بیمار ہے تو اس کے بعد آپ پاس بوتل رکھ لیں اور اس پر دم کر لیں، اور ساتھ جو مریض ہے اس کو پانی کو پلا دیں، چاہے آپ کے بیٹا ہے، بیٹی ہے، گھر والے ہیں، رشتہ دار ہے، کوئی بھی ہے، آپ اس پانی کو اس رشتہ دار کو پلا دیں۔ انشاءاللہ عز و جل وہ رشتہ دار بھی ٹھیک ہو جائے گا، اور جو آپ کی دلی مراد ہوگی، چاہے کوئی بھی مراد ہے، انشاءاللہ عز و جل اللہ تعالیٰ اس وظیفے کے صدقے آپ کی جائز حاجت پوری فرمائیں گے۔ لیکن یہ اس وقت ہوگا جب ہمارا ایمان کامل ہوگا اور یقین پختہ ہوگا۔ اگر ہم وظیفہ کر لیں، ایک دن وظیفہ کریں، ایک جمعے کو کریں، دوسرے جمعے کو کریں، اور ہم کہیں بھائی فلاں بندے نے تو مجھے یہ وظیفہ بتایا تھا لیکن میرے وظیفے نے کام نہیں کیا ہے، میں نے فلاں چیز اللہ تعالیٰ سے مانگی تھی تو اللہ تعالیٰ نے مجھے وہ چیز نصیب نہیں کی، تو کبھی بھی آپ کامیاب نہیں ہوگے۔ جب آپ کا ارادہ یہ ہو کہ یہ جو میں وظیفہ کر رہا ہوں یہ اللہ کی رضا کے لیے کر رہا ہوں، میں اپنی آخرت کے لیے یہ سورت پڑھ رہا ہوں، تو انشاءاللہ عز و جل جب آپ دعا کریں گے اللہ تعالیٰ کو ضرور، تو اللہ تعالیٰ آپ کی جو بھی جائز اور نیک خواہشات ہوگی وہ اللہ تعالیٰ پوری فرمائیں گے۔ امید ہے کہ آج کا وظیفہ آپ کو پسند آیا ہوگا۔
انشاءاللہ عز و جل ملیں گے اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔